بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، معراج کیا ہے؟ معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے عظیم تر معجزہ ہے۔ معراج لفظ عروج سے بنا ہے۔ عروج کا معنی ہوتا ہے بلندی، اور معراج کا معنی بھی بلندی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات نے شب معراج اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بلندیاں عطا فرمائی جو بلندیاں کسی کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں آ سکتی۔ معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالی مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، مسجد اقصی سے آسمانوں تک، پھر آسمانوں سے سدرہ تک، اور سدرہ سے پھر لامکان کی بلندیوں کو عبور کرتے ہوئے میرے محبوب رب کائنات کے حریم ناز میں پہنچے، اور رب کائنات نے بے حجاب اپنا دیدار کروایا۔ اسے کہتے ہیں معجزہ معراج۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا یہ حضور علیہ السلام کی معراج ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ مسجد اقصی سے مسجد حرام تک جانا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج نہیں، بلکہ یہ تو مسجد اقصی کی معراج ہے۔ مسجد اقصی نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا تو مسجد اقصی کی معراج ہو گئی۔ کل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے محبوب کی اقتداء میں نماز پڑھی، میرے محبوب کا دیدار کیا، میرے محبوب کا استقبال کیا، تو کل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد اقصی میں معراج ہو گئی۔ حضور آگے آسمانوں کی طرف گئے، جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو پہلے آسمان کی معراج ہو گئی۔ جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو دوسرے آسمان کی معراج ہو گئی۔ جب میرے آقا تیسرے آسمان پر گئے تو تیسرے آسمان کی معراج ہو گئی۔ جب حضور چوتھے آسمان پر گئے تو چوتھے آسمان کی معراج ہوئی۔ جب آقا پانچویں آسمان پر گئے تو پانچویں آسمان کی معراج ہوئی۔ آقا چھٹے آسمان پر پہنچے تو چھٹے آسمان کی معراج ہوئی۔ حضور ساتویں آسمان پر گئے تو ساتویں آسمان کی معراج ہوئی۔ میرے آقا سدرہ پہ پہنچے، کل ملائک نے سدرہ کو ڈھانپ لیا اور حضور کا دیدار کیا تو سدرۃ المنتہا کی معراج ہو گئی۔ میرے آقا جنت میں گئے تو جنت کی معراج ہو گئی۔ جہاں جہاں حضور جاتے رہے ان مقامات کی معراج ہوتی رہی۔ تو جب حضور کے جانے سے ان مقامات کی معراج ہوئی ہے تو پھر حضور کا معراج کیا ہے؟ تو اس بات کو سمجھیں، شب معراج جہاں جہاں سے مصطفیٰ گزرے اس مقام کو معراج ہوئی۔ جس جس چیز کو میرے محبوب نے دیکھا یا جس چیز نے میرے محبوب کو دیکھا اس چیز کی معراج ہو گئی۔ پھر محبوب کی معراج کیا ہے؟ ہر جس چیز کو میرے مصطفیٰ نے دیکھا اس چیز کی معراج ہوئی۔ اور جب میرے محبوب نے کعبہ قوسین کے مقام پر جا کر بے حجاب اپنے رب کا دیدار کیا تو دیدار خداوندی سے میرے مصطفیٰ کی معراج ہو گئی۔ یہ حضور کی معراج ہے۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ رب کا دیدار کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ رب تعالیٰ تعین سے پاک ہے، وہ سمت سے پاک ہے، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ کسی کے تعین میں نہیں آتا، کسی جگہ میں محدود نہیں ہو سکتا، وہ کسی سمت میں نہیں آ سکتا، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ جب وہ ہے ہی تعین اور سمت سے پاک تو اسے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کی بات مان لی، یہ بات حق ہے کہ وہ سمت سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے،
رب تعالیٰ تعین سے پاک ہے، تو بتاؤ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کہا جی ضرور کریں گے۔ تو جب رب تعالیٰ ہے ہی تعین سے پاک، سمت سے پاک، جسم و جسمانیت سے پاک، تو پھر اہل جنت رب کو کیسے دیکھیں گے؟ آگے جواب ملا کہ جنت میں جا کر رب تعالیٰ انہیں اپنا آپ دکھائے گا، وہ دیکھیں گے نہیں، رب انہیں دیدار کروائے گا۔ جب رب کروائے گا تو دیدار ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا نادان، جس رب نے جنت میں جا کر اہل جنت کو اپنا دیدار کروانے کی طاقت دی ہے، جو جنت میں دیدار کروانے پر قادر ہے، وہ جنت میں جانے سے پہلے بھی اپنے محبوب کو اس دنیا میں اپنا دیدار کروانے پر قادر ہے۔ جو جنت میں اپنا دیدار کروائے گا، اسی رب نے اپنے محبوب کو شب معراج بے حجاب اپنا دیدار کروایا۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ شب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے گئے تھے، لیکن حضور نے جا کر بھی رب کو نہیں دیکھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات آسمانوں پر جا کر سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا، اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ یہ مغالطہ بھی دور کر لے جو بعد باب اس مغالطے میں ہے کہ شب معراج حضور نے رب تعالیٰ کو نہیں دیکھا بلکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سید عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جبریل بتاؤ تم ہر نبی کے پاس وحی لے کر جاتے ہو، رب تعالیٰ کا تو نمائندہ خصوصی ہے، ہر نبی کے پاس وحی کے لیے رب نے تجھے بھیجا ہے، لاکھوں انبیاء کی بارگاہ میں تو گیا ہے، تو نے جہان دیکھے ہیں، اے جبریل بتاؤ کوئی ہمسا بھی دیکھا ہے؟ جب میرے آقا نے جبریل سے یہ سوال کیا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے میں نے زمین و آسمان اور کائنات کے مشارق اور مغارب کو دیکھا ہے، ہر چیز کو دیکھا ہے، پر آپ جیسا میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر آپ محدثین کو پڑھیں، محدثین کو اٹھا کے دیکھیں، ہم جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے الحاوی للفتاوی کو دیکھیں، ابن حجر اسقلانی کو دیکھیں، محدثین کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 24,000 مرتبہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آئے تھے۔ اور جبریل کا کام کیا تھا؟ وحی لے کر آنا، رب کا پیغام لے کر آنا، قرآن لے کر آنا۔ قرآن کی آیتیں تو 6,666 ہیں۔ اگر ہر بار جبریل ایک آیت بھی لے کر آتے، حالانکہ ہر بار ایک آیت لے کر نہیں آئے، کئی بار ایک لے کر بھی آئے ہیں، کئی بار پورا رکوع، پوری سورت، چند آیتیں، مفہوم، اس طرح لے کے آتے تھے۔ تو اس طرح کل ملا کر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آنا ہے وہ 2 سے 2,500 مرتبہ ہوگا۔ تو 6,666 قرآن کی آیتیں، اگر مان لیا ہر بار ایک ہی آیت لے کر بھی آتے ہوں گے تو تب بھی جبریل امین علیہ السلام کا آنا 6,666 بار ہوتا، 6,500 مرتبہ جبریل آئے ہوتے۔ محدثین کہتے ہیں جبریل 6,500 مرتبہ نہیں، 24,000 مرتبہ بارگاہ رسالت مآب میں آئے، تو 6,666 مرتبہ تو لے کر آئے قرآن، باقی مرتبہ جبریل بارگاہ رسالت مآب میں کیا لینے آتے تھے؟ اس کا جواب سیدنا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیا۔ آپ فرماتے ہیں بے لکائے یار انہیں چین آ جاتا اگر، بے لکائے یار انہیں چین آتا اگر